ایک آپ کو میں اور بات بتا دوں، وہ بہت سارے لوگوں کو بالکل نہیں پتا۔ مکہ مکرمہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے فخ۔ 169 ہجری میں امام حسن کے بیٹے حسن مثنی کے بیٹے، حسن مثلث کے بیٹے، علی کے بیٹے حسین، یعنی ہے مولا حسن علیہ السلام کی اولاد سے، نام ان کا حسین بن علی ہے۔ حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن مثنی بن امام حسن۔ کتنے نسلوں بعد؟ حسین 1، علی 2، حسن مثلث 3، حسن مثنی 4 اور 5ویں امام حسن مجتبی۔ یہ حسین بن علی 169 ہجری میں 300 لوگوں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے حج کے ارادے کے لیے شاہ صاحب نکلے۔ مولا حسن کی اولاد ہے، حضرت امام تقی الجواد، کتنا بڑا نام ہے، سارے اہل بیت سخی ہیں۔ یہ سونا سید کیسا سخی تھا کہ نام کے ساتھ ہی جواد لگتا ہے۔ میں نے ان کا دسترخوان دیکھا، 6 کلومیٹر لمبا دسترخوان لگا ہوا، ہاں جی، حضرت امام تقی الجواد کا ایک سڑک پہ اور دوسری سڑک پہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا، اسی طرح۔ اور یہ جو دیکھتے ہیں آپ نجف سے کربلا تک، میرے مولا علی کا دسترخوان، حسین پاک کا دسترخوان، 90 کلومیٹر کا دسترخوان۔ ساری کائنات کا رخ ہو گیا ہے کربلا معلیٰ کی طرف، ساری کائنات کا۔ اس وقت میرے مولا حسین دیکھنے میں تنہا تھے، آج کروڑوں ہیں مولا حسن حسین پاک کی بارگاہ، کروڑوں ہیں، لاکھوں نہیں۔ سمجھ نہیں آتی کتنے ہیں، کھانے کی پریشانی نہیں، پینے کی پریشانی نہیں، تھکاوٹ کی پریشانی نہیں۔ اس قدر اللہ نے جذبہ دیا ہے خدمت گزاروں کو وہاں پر۔ تو احباب گرامی قدر، وہ تو مولا حسین ہے، ادھر مولا حسن، ان کی اولاد 300 لوگ نکلے۔ جب مقام فخ پہ پہنچے جو 6 کلومیٹر ہے مکہ کا، تو وہاں وہ جو ہادی تھا عباسی خلیفہ، اس نے محمد بن سلیمان کو کہا کہ ان کو قتل کرو۔ وجہ کیا تھی؟ علی کی اولاد ہے، حسن کے بیٹے، وجہ کیا تھی؟ صرف یہ وجہ تھی۔ نکلے کس لیے گھر سے؟ حج کے لیے۔ اولاد کس کی ہیں؟ مولا حسن مجتبی کی۔ 300 لوگ ہیں، بہت سارے اہل بیت، بیبیاں اور پھر ساتھی معتقدین اہل مودت ساتھ ہیں، 300 لوگ ہیں۔ تو کھڑے ہو گئے، سید تھے، ڈٹ گئے، پھر آگے ان کا حملہ کرنا ہے تو کرو۔ پھر 100 لوگوں کے سارے سیدوں کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بیبیوں کو پھر قیدی بنا کے مولا علی علیہ السلام کی ان بہوؤں کو، میرے نبی کے خان وادے کی ان بیٹیوں کو پھر قیدی بنا کے رسیاں باندھ کے پیش کیا گیا بادشاہ کے پاس۔ پھر وہی کربلا کا منظر کہ سر نیزوں پر ہے۔ یہ حالات مولا حسن مجتبی کی اولاد نے کوئی ایک قربانی دی ہے؟ کسی ایک جگہ پر علی کی اولاد، حضرت ابو طالب کی اولاد ذبح ہوئی ہے؟ یہ دکھ ہے ہمیں، یہ دکھ ہمارے سینے میں ہے کہ رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والوں کیا قصور تھا ان فخ والے شہداء کا؟ یہ قصور تھا کہ یہ حسن کی اولاد ہے، یہ قصور تھا یہ علی کے پوتے ہیں، یہ قصور تھا یہ ابو طالب کی اولاد ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں۔ اس قصور میں قتل کر دیا گیا۔ تو احباب گرامی قدر، ان شہداء فخ کو پھر 8 ذی الحج کو، احرام باندھنے کا جو دن ہے، حج کا احرام باندھنے کا دن ہے، 8 ذی الحج کو فخ کے مقام پہ قتل کر دیا گیا۔ 300 لوگ تھے، 100 لوگوں کے سر نیزے پہ چڑھائے، قیدی کیا سارے سادات کو، حسنی سادات تھے جتنے بھی تھے۔ تو احباب گرامی قدر، اتنا ظلم کبھی کسی پر نہیں ہوا جتنا ظلم رسول پاک کی اولاد پہ ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول پاک نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا؟ محبت کرنا، ایسے ہی کہا تھا۔ ان کا خیال کرنا، ایسے ہی کہا تھا۔ ان کو کچھ نہ کہنا، ان سے پیار کرنا، ایسے ہی کہا تھا۔ اور بالفرض اگر رسول پاک یہ کہتے کہ میرے امتیوں، میرے بعد نہ ان کو چھوڑنا، قتل کر دینا،
टुकड़े टुकड़े कर देना, एक को भी ना छोड़ना, सबको मार देना। क्या फिर इससे कोई ज्यादा करता जितना हुआ है? शाह साहब इतना ही होता ना फिर भी, तो हैरान इस कदर है कि अभी तो मोहब्बत का कहा था तो ये हालत हुई। 169 हिजरी। और आपके ये सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी, ये भी चौथी पांचवी जगह पे हजरते सरकार इमाम हसन के बेटे, हसनी सैयद हैं ये कराची वाले हजरते अब्दुल्ला शाह गाजी। इनको यहां आके कत्ल किया। कितनी बड़ी हस्ती हैं हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी। क्या कसूर था? सैयद हैं, हसन के बेटे हैं, हुसैन के बेटे हैं, अली के पोते हैं, अबू तालिब की नस्ल से हैं। तो ये अहबाब गिरामी, मुझे आप बताइए क्या दुख बनता है कि नहीं? इंसाफ से मुझे बताइए आप, रसूल के बेटों का दुख है कि नहीं है?